نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد وراثت کے مسائل قسط نمبر 5 فقہ حنفی کی روشنی میں جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو شریعت کے اعتبار سے اس مرنے والے شخص کے مال، اس کی جائیداد سے کچھ احکام متعلق ہوتے ہیں اور ان کی ترتیب بھی ساتھ ساتھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے جو اس کا مال ہے جس کو وہ چھوڑ کے گیا، فقہا کی اصطلاح میں اس کو ترکہ کہتے ہیں، وراثت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی سب سے پہلے۔ ہاں کوئی اپنے پیسوں سے لے کے آنا چاہتا ہے تو اسلام منع نہیں کرتا۔ کہیں ایسی صورتحال ہو کہ کوئی کفن دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر اسی کی جائیداد سے تیار کیا جائے گا، پھر اسی کی جائیداد سے۔ اور کفن کیسا ہونا چاہیے؟ کفن بندے کی زندگی میں لباس پہننے کے اعتبار سے چند صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے عام حالات میں بندہ جو گھر میں کپڑے استعمال کرتا ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے جب اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ملنے جاتا ہے تو اس وقت کا لباس کچھ اور ہوتا ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے جب عید کا دن آ جاتا ہے یا کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو اس وقت لباس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا ہمارے عرف میں۔ تو میت کو اس قیمت کا کفن دیا جائے گا جس قیمت کے وہ کپڑے اپنی زندگی میں عید کے موقع پر استعمال کیا کرتا تھا، یعنی سب سے قیمتی، سب سے۔ ہمارے ایک خلاف شرع یہ بھی معمول ہے، جو سب سے ہلکا کپڑا ان کو ملے گا نا وہی کفن میں استعمال کر دیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کا اپنا فرمان علی شان مفہوم ہے روایت کہ اپنے قبر و آخرت کی طرف جانے والے بہن بھائیوں کو اچھا کفن دیا کرو کہ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے کفنوں کے اعتبار سے بھی یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں اچھا کفن پہنا کے بھیجا ہے، انہوں نے ہمیں اچھا کفن پہنا کے۔ یہ بالکل نظریہ غلط ہے کہ جو سب سے ہلکا قسم کا لٹھا ان کو نظر آئے گا نا وہی کفن میں، چلو جی
دیکھیں اسلام نے اس میت کا کتنا خیال رکھا ہے. فرمایا جو زندگی میں سب سے قیمتی لباس استعمال کرتا تھا نا، اس لباس کی قیمت کا اس بندے کو کفن دیا جائے. اس بندے کو کیا دیا جائے؟ کفن دیا جائے. آج آ کے اگر سوال ہو جی بنا ہوا ملتا نہیں، تو کون سا کوئی فرض ہے کہ بنا ہوا ہی لینا؟ بالفرض بھی اتنا قیمتی بنا ہوا ہوتا نہیں. تو اسلام نے تو فرض نہیں کیا کہ آپ بنا بنایا ہی لیں. آپ ویسے کپڑا لیں، اس کو یہاں بنا لیں، اس کو یہاں، اس میں کون سا کو ٹائم لگتا ہے جو ہم سے بنا نہیں جائے گا. تھوڑے سے وقت میں اس کو کاٹنا ہی ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے، وہ بن جائے گا. اب جب اس کا کفن اور جو کچھ اس کی تیاری میں لگا، مثلا قبر ہے. اب بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ بالکل جگہ نرم ہے، جہاں قبر بناتے ہیں نا بالکل جگہ کیا ہے کہ وہ بس گرتے گرتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت وہاں گرنے کا نظام ہے. تو ایسی جگہ قبر کے اندر پختہ اینٹیں لگانے کی بھی اجازت ہے. قبر کے اندر پختہ اینٹیں لگانے کی بھی اجازت ہے. حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے انتہائی نرم و نازک ہے تو وہاں تو کسی تابوت میں میت کو دفن کرنے کی بھی اجازت ہے. اینٹیں تو دور کی بات ہے، خود میت کو کسی تابوت میں، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ بنے، کم از کم مسلمان کی توہین نہ ہوتی ہے. جہاں نرم مٹی ہے، اب اس کے اوپر پھر سلیبیں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے بھی کیا ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے. یہ بھی ہم اس کے مال سے کر سکتے ہیں، جانے والے کے مال سے. البتہ جب جنازہ ہو جائے، جب کیا ہو جائے اور پھر اعلان کیا جائے جی ہمارے گھر دعوت تیار ہے، تو یہ دعوت میت کے پیسوں سے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی اور کو کرنے کی اجازت ہے شرعاً. ممکن ہے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگی، لیکن میں مجبور ہوں، میں تو آپ کے سامنے شریعت ہی رکھ سکتا ہوں. وہ جی دوسروں نے پکایا تھا، ٹھیک ہے دوسرے پکائیں، لیکن اس کا جو طریقہ ہو پھر وہ اختیار کریں. نمبر ایک، ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ کل کو ہمارا مرے گا تو یہ بھی دیں گے، ورنہ تو سمجھیں گھر والوں نے ہی پکایا. فرق اتنا ہے، کہہ رہے ہیں جی آج آپ کو ٹائم نہیں ہے، ہم کر دیتے ہیں، جتنا کر رہے ہیں کل کو آپ کو کرنا ہوگا. یہ نیت ختم کریں. نمبر ایک، کل کو وہ نہ بھی کریں تو ناراض نہ ہوں، سادہ لفظوں میں. اور جب یہ مسئلہ کسی کو ذہن میں آ جائے گا، امید ہے وہ کرے گا بھی نہیں. امید ہے کبھی ہے کہ مرا ان کا ہے، ہمارے سر پہ کون سی سردردی ہے کہ ہم اتنا خرچہ کریں. وہ اس لیے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کل ہم نے مرنا ہے تو ان سے پھر واپسی قرض لینا ہے ہم نے. نمبر دو، وہ جی مہمانوں کے لیے بنایا، انہوں نے کون سا کوئی دعوت تیار کی. تو ہماری اپیل ہے، کسی بھی میت پر کتنے مہمان ہوں گے؟ 5 10 15 20 25 30 40، میں نے حد کر دی. دور کے مہمان جو واقعی اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکتے کھانے کے ٹائم تک، اتنے ہی ہوں گے نا؟ بولو تو صحیح ہے. تو ان کا ایک طریقہ ہے، علیحدہ کسی کمرے میں ان کو لے جائیں، ان کو کھانا کھلانا، اسلام آپ کو نہیں روکے گا. وہ آپ کے گھر میں ہی پکے گا، نائی کو بلانے کی حاجت ہی نہیں رہتی. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، میں نے تو دیکھا ہے مسئلے کیونکہ بیان کرنے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور دیکھ لینا. جب کہیں کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور واپسی پہ آ کے جو کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اب دیکھنا اس کو کھانے والے مہمان کتنے اور محلے والے کتنے ہیں. آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ مہمان بیچارے کتنے ہوتے ہیں اور باقی سارے. اور اب میں ان کو کیا لقب دوں، کہیں لوگ ناراض ہی نہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو نظام یہ سیدھی بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرنا، جو جرم کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہی ہے. کیوں؟ وہ آپ کو حق بات کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو حق بات، ایک حدیث سے خود سمجھ لینا. حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں سے کچھ کھانا بنا کے نا
جعفر کے گھر دے کے آؤ، جعفر کے کیوں؟ اس لیے کہ میت کے گھر میں آگ نہیں جل سکتی؟ نہیں، یہ بھی لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں کہ جس کے گھر فوت کی ہو جائے وہاں آگ نہیں جلانی چاہیے، یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لوگوں کی کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جعفر کے گھر کیا دے آؤ؟ فرمایا کیونکہ، اب وجہ آ رہی ہے، کیونکہ جعفر کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، ظاہر گھر کا سربراہ جو فوت ہو جائے، اور فرمایا ممکن ہے وہ اس تکلیف کی وجہ سے کھانا تیار ہی نہ کر سکے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تیار کر نہیں سکتے، ممکن ہے کہ اپنے اس تکلیف کے باعث وہ کھانا تیار ہی، یا آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو مسلمان اس کے گھروں سے کھانا پکا کے اپنی حسب استعداد بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ یہ اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے، یہ اس حدیث پہ کیا ہوتا ہے؟ 20 بندے گھر میں کھانا بھیجنے والے ہیں، اگر کوئی 10 15 20 مہمان آ بھی گئے وہ تو اسی کھانے سے ہی بھگتائے جا سکتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ چلو زیادہ ہے کوئی قریبی رشتہ دار، اللہ کی رضا کی خاطر ان مہمانوں کو لے، 5 میں لے آیا ہوں، 4 آپ لے جائیں، 3 اور لے جائیں، ان کو اپنے گھر جا کے کھانا کھلا دیں۔ اسلام آپ کو مہمانوں کی مہمان نوازی سے نہیں روکتا، لیکن آپ فیصلہ کریں جو ہمارے ہاں میت کے دفنانے کے بعد کھانا ہوتا ہے، کیا وہ فقط مہمان کھاتے ہیں؟ جن کو پتہ چلو وہی بولے۔ نمبر 1 مہمان نہیں کھاتے، مہمانوں کا تو نام ہے، ان بیچاروں کو تو بدنام کیا گیا، سادہ لفظوں میں کھانے والے وہی محلے والے اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ بندے کو اتنا بھی احساس نہیں ہے اپنے محلے والے کا، چلو نہ ہو بندے کا وہ رشتہ دار جن کے گھر فوتگی ہوئی، کم از کم ہمسایہ تو ہے، ہمارا پڑوسی تو ہے، اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ اس کے گھر پہلے مر گئے ہم پھر اٹھ کے اس کے گھر بیٹھ گئے، لے آؤ جی جو پکا ہے، او جی ہم تو فاتحہ کہنے جاتے ہیں، فاتحہ کے لیے اگلا دن بھی ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے اسی وقت ہی آپ آگے فاتحہ کہیں، اگلا دن ہے، مزید اگلا دن ہے، ساری زندگی فاتحہ کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس میت کو بھیج دیں۔ اللہ کرے کہ ایسا نظام آ جائے، اللہ کرے کہ ایسا کہ یہ نظام اس طرح ہو جائے جس طرح شریعت کہہ رہی ہے، جس طرح ہمارے فقہا نے اس طرح کی دعوت کو جائز نہیں سمجھا، جائز نہیں سمجھا۔ اسی طرح اللہ کرے کہ کل خانیوں پہ بھی لوگوں کو اسلام والا شعور آ جائے۔ میں ایک سائلہ، یہ ضلع مظفر گڑھ کی بات، ایک سائلہ کا سوال تھا کہ آج کل ہم بھوکے ہیں، ہماری معیشت انتہائی کمزور ہو گئی ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا جو ان کو جانتے تھے کہ آپ لوگوں کا ایک بیل تھا اور اس کے پیچھے ریڑھی، اس کے ذریعے آپ کا گھر والا کیا کرتا تھا؟ روزی کماتا تھا، کام کرتا تھا، وہ کہاں گئے؟ اب جواب سن کے میں جس طرح حیران ہوا، امید ہے آپ بھی حیران ہوئے۔ اس نے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی کا کیا ہو گیا؟ بیٹا ایک ہی ہے، جب سے شادی کی وہ علیحدہ ہو گیا، وہ ہمیں 1 روپیہ نہیں دیتا۔ اللہ کرے کہ مالک اولاد دے تو ایسی دے جو والدین کی فرما بردار ہے، اگرچہ قصور ہمارا ہے ان کے نافرمان بنانے میں، کیونکہ ہم نے ان کو قرآن و سنت کی تعلیم ہی نہیں دی۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں نا، اگر میری بات سے اتفاق نہیں ہے، ان میں سے ایک کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوائیں، پھر دیکھنا 4 کتنا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ اکیلا آپ کا کتنا ادب و احترام کرتا ہے، کیونکہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرے باپ کی عزت کیا ہے، میری والدہ کا مقام کیا ہے، اس نے کیا عزت کرنی۔ جن انگریزوں کی تعلیم ہم دن رات ان کو دلاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں انہوں نے بھی وہی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ وہ اپنے والدین کی کھانسی کو برداشت نہیں کرتے اپنے گھر میں، اس لیے اسپیشل ان کے لیے ایک پورا باقاعدہ طور پہ نظام بنایا گیا، ایک شعبہ بنایا گیا، اولڈ ہاؤس میں جا کے ان کو دفن کر دیا، یہیں مرتے رہو، تم ہمارے کیا لگتے ہو۔ اور یہ آپ کے پاکستان میں بھی بن گیا، چلو وہ تو کافر تھے بھائی مان،
مسلمانوں کے ملک میں بھی بن گیا ہے، یہ اس والد اور والدہ کی عزت کی جا رہی ہے جن کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا. فرمایا جب تک تیرا والد تیری والدہ ناراض ہے تو کچھ کر لے، نہ تیرا رب ناراض ہوگا نہ تیرا رسول تو عزت رہا. کسی صورت بھی جب تک امی اور ابو ناراض ہے، اللہ اور اس کا رسول کسی صورت بندے سے راضی ہو سکتے ہیں جو مرضی کر لے. ان کی یہ عزت ہے، سال میں ایک دن جا کے اس کو ملائے. یہ سال والا قانون بھی انگریزوں نے نکالا، آج ہی ان کا دن منایا جا رہا ہے. او بھائی مانو تم کیا کسی کا دن مناؤ؟ میرے آقا کریم سے پوچھو کہ والدین کو کتنے حقوق عطا فرمائے. تم سال میں ایک دن مناؤ، سرکار فرماتے تیرا ہر سانس تیرے والدین کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے. تم نے انسانیت کو